اب میں مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اسپیک کراچی کے آپ فاؤنڈر ہیں, تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا یہ اسپیک کراچی ہے کیا, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. پہلے تو میں آپ کو بڑا ایک اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ کا انداز بیاں ہے ماشاءاللہ سے, تو ایک بڑا خوبصورت محفل آپ سجا رہے ہیں. اور میٹرو میں نے کچھ عرصہ پچھلے یادیں ہیں میری, میں جب نیوز اینکر تھا تو ایک میٹرو سے ایک وابستگی بھی ہے, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ واپس اس چینل پہ آ رہے ہیں. دیکھیں بات سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کو ہم تو جب سے ہم چھوٹے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور ریگارڈلیس آف دس فیکٹ کہ ہم کون سی زبان بولتے ہیں, ہم کس مذہب سے ہیں, ہمارا فرقہ کون سا ہے, کراچی چونکہ منی پاکستان ہے تو یہاں پر ہر زبان, ہر مذہب, ہر فرقہ موجود ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کراچی جو ہے وہ سب کو لے تو رہا ہے, لیکن کراچی کو کوئی اپنے گود میں نہیں لے رہا. اور یہ ہم ہر سیاسی پارٹی کے لیڈر سے سنتے ہیں, ہم ہر ایکٹیوسٹ سے سنتے ہیں, لیکن سن ہی رہے ہیں. جہاں پر بہت سارے ادارے, جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا بریک سے پہلے, کہ بہت سارا کام کر رہے ہیں, بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, کوئی کھانا فری میں کھلا رہا ہے, کوئی راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ کیوں نہ ہم نوجوانوں کے ساتھ مل کے کام کریں, اور نوجوانوں کے ساتھ بھی وہ کام کیا جائے جو کراچی کی پہچان ہے, یعنی بولنا, یعنی قلم, یعنی لکھنا, یعنی جو ابھی ہم نے تقاریر سنی وہ کراچی کی پہچان ہے. اور ہم نے تو بچپن سے یہ دیکھا کہ مقرر حضرات جو کراچی کے تھے وہ کسی اسٹیج پر موجود ہوں پوری دنیا میں, وہ اپنا جو ہے ان کا پلڑا ہمیشہ سے بھاری رہا. لیکن پھر کراچی میں جو حالات رہے, فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے قتل عام دیکھا, ہم نے جو انتہا پسندی سیاسی طور پہ دیکھی, ہم نے کراچی کے مطلب میں یہاں پہ بہت بلا تفریق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فرقے کا عالم دین شہید ہوا ہے, ہر زبان بولنے والا شہید ہوا ہے, ہر مذہب کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے, یعنی بچا کوئی نہیں. تو جب آپ یہ بات کریں گے کہ جب بچا ہی کوئی نہیں, سو یار سب نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو ہم نے یہ 3 سال پہلے اسپیک کراچی کا آغاز کیا, اور ہم نے اس کا جو نعرہ رکھا وہ یہ رکھا کہ بہت ہو گئی خاموشی, اب بولے گا کراچی. اور اس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ کی کہ ہم نے صرف یونیورسٹیز یا جو ایک کنونشنل اسکولنگ یا کالجز ہیں صرف ان کے ساتھ کام نہیں کیا, ہم نے پاکستان کے اور کراچی کے اور اس ہماری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے یعنی مدارس کے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا, اور ان دونوں کو ایک جگہ بٹھایا تاکہ یہ جو ایک نظریاتی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں دو شخصیات کے درمیان, لیکن وہ شاید دشمنی نہیں ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں, آپ بات چیت کریں, اور پہلے جب بات چیت ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ گیپ ختم ہو جائے گا نا کہ میں اور آپ بات نہیں کرنے کو تیار, تو وہ پھر ہم اسپورٹس بھی کھیلیں گے, بعد میں ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے. اور آج جو ملک کے حالات ہیں, آپ میرے خیال سے چینل پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں, روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. سو اسپیک کراچی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایکسپریشن کو پروموٹ کریں, ہم ڈائلاگ کو پروموٹ کریں, اور ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کا اپنا نظریہ ہے اور آپ کو اس پر بات کرنے کا حق حاصل ہے, اور مجھے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن وہ اختلاف دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم پچھلے 3 سالوں سے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت سارا کامیابیاں اس میں ہمیں اوبیسلی. مرتضیٰ صاحب آپ کی نظر میں کراچی کے جو حالات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ایک ساتھ جڑنا ہے, اس کا حل ایک ہی ہے. آپ اب دیکھیں گے کہ کراچی میں بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی آواز کیا اٹھ رہی ہے. بہت سارے ادارے ہیں, مرشد ہاسپٹل کام کر رہا ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں. ایک ہونا ہے جی, اس کا اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے پاس, اور وہ ایک ہر طریقے سے ہونا ہے. یعنی میں سندھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ایک مہاجر ہے, تو مجھے اس کو تسلیم کرنا ہے, اس نے مجھے تسلیم کرنا ہے. مجھے یہ ماننا ہے کہ یہ کراچی سب کا ہے اور سب کا اس میں حق ہے. اور جب ہم ایک ہو جائیں گے نا, دیکھیں ڈفرینسز ہوں گے تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ایک بیرونی دشمن ہے جو ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں, جو ہم بچپن سے سنتے آئے. کوئی بھی بیرونی دشمن کیوں آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا؟ جب وہ دیکھے گا کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. تو چونکہ کراچی کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, ہم میں ڈفرینسز اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ موقع ملتا ہے ان تنظیموں کو, ان لوگوں کو, اس مائنڈ سیٹ کو کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ان میں اور دراڑیں ڈالو. دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جی بالکل. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, 2 بھائیوں میں اگر انبن ہو نا تو پڑوسی اس کے مزے لیتا ہے,
اور پڑوسی دونوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے بولتا ہے کہ یار وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے, وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ ان کراچی. ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجروں کو سندھی سے لڑایا جائے گا, پٹھانوں کو ان سے لڑایا جائے گا, شیعہ کو سنی سے لڑایا جائے گا. تو ہم 95% جو سملیرٹیز ہیں جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد رکھتے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم جو 5% اختلافات ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے اور دراڑیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کراچی اور دلدل میں پھنس جائے, اور وہ چاند سے کچھ روڈ کراچی میں دوبارہ ویسے ہی رہیں, اور ہم اس کو چاند کی طرح روڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب, اب تک کتنے نوجوان آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ دیکھیں 2019-20 میں ہم نے شروع کیا ہے, اور اب تک ہمارے پاس کوئی 3-3.5 ہزار کے قریب ہم نے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے. مدارس کے اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو. کراچی کی تقریباً تمام ہی جامعات کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہیں. مدارس ہر فرقے کے, ہر مکتبہ فکر کے مدارس کے علماء دین ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک اور میں آپ کو مثال دوں, جب کووڈ-19 اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا, لیکن جب ممبر سے آواز اٹھی کہ آپ نے یہ ماسک پہننا ہے اور آپ نے یہ فالو کرنی ہے, تو لوگوں نے فالو کیا. تو ممبر کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا. یہاں پہ وہ تنظیمیں جو یہ کہتی تھیں کہ انتہا پسندی کی وجہ شاید اللہ نہ کرے دین اسلام ہے, اس کو ہم نے اس کو چیلنج کیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں جی, یہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ دیکھیں نا, جامعہ بنوریہ آپ جائیں, جامعہ الرشید آپ جائیں, دے آر آن ٹاپ ان سائنس, روبوٹکس میں. تو بس 3-4 ہزار لوگ ہیں, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ساتھ دیں گے تو یہ سلسلہ بالکل انشاءاللہ. مرتضیٰ صاحب بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے. آپ یہاں پر تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.